لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى واليقين. ثم الصلاة والسلام على رسول الله صاحب وقار سکینہ المدفون بأرض المدینہ مولانا مولى الثقلین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا. اللہم صل علی قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني معنا من الحسين صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے اپنے رکوع کا آغاز کروں ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص سیدہ راضیہ بطول نقوی اور سیدہ عاشق حسین نقوی اور سید غلام قمر نقوی کی روح کے لیے رحم اللہ من قرآن الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم بيننا والخيرات إنك مجيب دعوات إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليه وسلم. اگر آپ کو تھوڑا سا سمجھ جائیں نزدیک ہو جائیں تو مجھے رکوع کرنے میں اور آپ کو سننے میں آسانی ہوگی. ایک مرتبہ باہر سے بلند صلوات پڑھو. دنیا میں جتنے بھی انقلاب آ چکے ہیں یا آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں ہر انقلاب کے 2 مقصد ہیں. انقلاب آ چکے ہیں آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں 2 مقصد ہیں یا تو حق ہے یا باطل ہے. ابھی مسئلہ یہ گا ہمارے اس زمانے کے اندر اس معاشرے کے اندر جو سب سے بڑا انقلابی بنتا ہے نا اس کی اپنی زندگی میں انقلاب نہیں ہے. یعنی اب وہ جو ہے یہ کہتے ہیں صاحب یہ فلاں جگہ میں یہ ہو گیا فلاں جگہ میں یہ ہو گیا یعنی مومن کو مومن کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. عزاداری کا مقصد یہ حاصل نہیں ہے. ہمارے اپنے گھر کی بات ممبر پہ نہیں ہوگی ہمارے اپنے گھر کے راز ممبر پہ نہیں ہوں گے تو پھر اگر یہی چیزیں ہوں گی تو پھر مقصد عزاداری ختم ہو جائے گا. امام رضا علیہ السلام کا حرم بن رہا تھا تو شیخ بہائی جو علم عرفان کے مالک تھے علم عرفان تھا ان کے پاس یعنی وہ دیواروں کے باہر بھی دیکھ سکتے تھے. تو انہوں نے مستری سے کہا کہ ایک ایسا تعویذ ہے جو امام رضا علیہ السلام کے حرم کے دروازے پہ لگانا ہے. اگر کوئی بھی گناہگار ہوگا بد کردار ہوگا وہ امام کے حرم کے اندر نہ آئے. ایسا تعویذ ہے. تو دوسرے دن جب وہ علامہ آئے اور انہوں نے مستری سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے وہ تعویذ لگایا نہیں لگایا؟ تو کہا میں نے نہیں لگایا. اور کیوں؟ کہا مجھے امام رضا علیہ السلام نے خود منع فرمایا یہ کام نہیں کرنا. خدا کے بعد جو ذریعہ ہے لوگوں کی ہدایت کا یا شفاعت کا وہ ہم آل محمد گزار ہیں. اگر ہم بھی ان سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ امت کہاں جائے گی؟ لیکن نہیں بزم حسین یہ دلوں کو جوڑنے کا کام کرے دلوں کو توڑنے کا کام نہ کرے. آج ہو یہ رہا ہے جی میری مجلس اچھی ہو فلاں کی مجلس نہیں ہو رکاوٹ بنا رہے ایک دوسرے کے رستے میں جو ہے کانٹے بچھا رہے. نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی اپنی جو ہے توفیق ہے
مثلا کسی کی توفیق کم ہے، کسی کی توفیق زیادہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب مثلا یہاں پر عشرہ محرم میں، چونکہ میں تو یہاں عشرہ محرم میں تھا ہی نہیں، بہت سے صاحبان نے سخت زبان استعمال کری منبر میں، سخت زبان، خاص طور پہ نوحہ خانوں کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے نا مجلس کے دو ستون ہیں بنیادی ستون میں، ایک ذاکر ہے، ایک نوحہ خان ہے۔ بہت سی جگہ پہ ذاکر بھی نہیں پہنچتا، نوحہ خان پہنچ جاتا ہے۔ جیسے شہید علی حسینی رحمت اللہ علیہ کے پاس جو ہے ایک آدمی نے آ کے شکایت کری، بولا یہ ذاکر لوگ جو ہے عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ ذاکر جو ہے کچی سڑک کو پختہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر علماء جو ہے تبلیغ سے جو ہے اس کو سڑک کو مضبوط کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پہ عالم نہیں پہنچ رہا وہاں ذاکر پہنچ رہا ہے، لیکن مثلا اس زمانے کے ذاکر میں اور آج کے زمانے میں ذاکر میں فرق ہے۔ اس زمانے کا ذاکر ایسا تھا کہ وہ یہ نہیں بولتا تھا کہ بھئی میرے کو جو ہے نا، یعنی مثلا 9 محرم ہے، بانی مجلس پوچھ رہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، کہا ایسا کرو کہ مجھے تو دودھ پینا ہے جی، شب تاسو ہے، شب عاشور ہے، اور وہ تقاضا کر رہا ہے ذاکر کس سے؟ بانی مجلس سے۔ اب پتہ نہیں اس کی اتنی توفیق ہے یا نہیں ہے، تو اس نے پتہ نہیں کس طرح تبرک بنایا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یعنی آسانی پیدا کریں، یعنی جہاں پر کسی بڑے وڈیرے کی گھر کی مجلس ہے ہمارے پاس ٹائم ہو جائے، جہاں پر حکومت کے گھر کی مجلس ہے ہمارے پاس ٹائم ہو جائے، جہاں کوئی غریب مومن بولے مجلس ہے کہ جی وہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میری طبیعت ہی ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی یہ کلچر بن چکا ہے، یہ مزاج بن چکا ہے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا آپ جو ہے نا سفارش کریں فلاں صاحب کو مجلس پڑھنا ہے، تو ان سے کہا، انہوں نے کہا جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اسی کے برابر میں دوسرا بندہ کہتا ہے جی میرے گھر کی مجلس سے آپ پڑھ دیں گے، کہنے لگا آپ کے لیے تو ٹائم ہی ٹائم ہے، کیونکہ ایک آدمی بڑا لفافہ دے سکتا ہے دوسرا نہیں دے سکتا۔ یعنی سب کی سوچ ایسی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ میں اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں، در حسین کھلا ہوا ہے، حر بننے والے کے لیے حر ملا بننے والے کے لیے، کیا بننا ہے یہ ہمیں آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ مجلس اعضا یعنی امام حضرت عباس کا ایک جو ہے لقب جو ہے باب الحسین ہے، وہ دروازہ جو امام حسین تک پہنچتا ہے، پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مجلس اعضا بھی اس بات کی متقاضی ہے، یہاں پر کسی مومن کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، کسی مومن کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے مجلس میں تو دیکھتا ہوں اور مجھے حیران ہوتا ہوں میں کہ وی آئی پیوں کے لیے تبرک الگ ہے، غریب کے لیے تبرک الگ ہے۔ ارے بھائی آپ نے کوئی سیاسی اکھاڑا کھولا ہوا ہے، امام حسین کی بزم ہے، جو آپ کے وی آئی پی مہمان کے لیے تبرک ہوگا وہی ایک عام مومن کے لیے تبرک ہوگا۔ امام حسین کی بزم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں۔ تو اس مجلس کا بنیادی مقصد جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے لوگ جو ہے بڑی عقیدت رکھتے تھے، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک ایسا دور ہے جب غلام اور کنیزوں کا دور ہے۔ امام حسین کے روزے کے لیے زیارت کے لیے جا رہے ہیں قافلے میں، اب وہ زمانہ ہے جو خچروں پہ اور گھوڑوں پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ قافلے والوں نے کہا غلام سے کہ بھئی تو ہندو ہے اور تو غیر مسلم ہے، لہذا تو نجس ہے، تو امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتا، ہمارے جوتوں کی اور سامان کی حفاظت انہیں کرنی۔ سب زیارت کرنے چلے گئے، تو وہ کئی دن کا تھکا ہوا دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، اور امام حسین اشارہ کر کے فرمانے اس کا نام لکھو میرا زائد، اس کا نام لکھو میرا زائد، اس کا نام لکھو میرا زائد۔ اچانک نظر پڑی امام کی غلام کی طرف جو ہندو ہے، امام نے فرمایا اس کا بھی نام لکھو میرا زائد۔ تو لکھنے والے نے کہا مولا نام تو لکھ دیتا مگر یہ غیر مسلم ہے۔ امام نے فرمایا غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، آیا کہ در حسین پر۔ یعنی مقصد کیا ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، گوش گزار کر رہا ہوں، بدولت تبرک ایسا شخص امام بارگاہ میں آ گیا جو گردے بیچا کرتا تھا۔ بطن حسین ہے نا، بطن حسین سب کچھ کھلا ہوا ہے، کسی کے لیے تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ بھائی ہر انسان کا اپنا ضرب ہے، اپنا عمل ہے، اپنا کردار ہے، تو لہٰذا وہ گردے بیچنے والا جب محرم کی پہلی تاریخ کو آ گیا، امام بارگاہ والوں نے کہا اس کو ہم منع کریں گے، کل سے امام بارگاہ نہیں ہے، اس کو منع کر دیا۔ حاجی حسن صاحب کل سے آپ تشریف نہیں لانا امام بارگاہ، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی میں کل سے نہیں آؤں گا۔ دوسرے دن بچے جانے لگے امام بارگاہ شرح محرم ہو رہا ہے، کہا بھئی آپ جو ہے نہیں جاؤ گے بابا، کہا میں نہیں جاؤں۔ تو آج وہ روتا ہوا امام حسین سے فریاد کرتا، مولا میرے پہ حد ہو گیا، آج تو میرے پہ امام بارگاہ کے دروازے لگا۔ مجلس ختم ہو گئی، تبرک تقسیم ہو گیا، جب اپنے گھروں کو گئے امام حسین نے خواب میں آ کر امام بارگاہ کے منتظمین سے کہا یہ بتاؤ امام بارگاہ تم نے کس کے لیے بنایا ہے؟
سردار آپ کے لیے بنایا تھا؟ میرے لیے بنایا تھا تو ایک شخص کا انفرادی بیل تھا. تمہاری جرت کیسے اس کو روکنے کی کہ تم امام بارگاہ نہ ہو؟ کیا تمہاری ذاتی ملکیت تھی؟ تمہاری ذاتی پراپرٹی تھی؟ تم نے روکا کیسے اس کو؟ وہ سب روتے ہوئے ایک دوسرے سے ملے گا ہم جائیں گے اس مومن سے معافی مانگیں گے. جب اس کے دروازے پہ پہنچے دیکھا اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس کے گھر سے بھی رونے کی آواز آ رہی ہے. انہوں نے پوچھا بھئی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اس لیے رو رہا. امام حسین نے مجھ سے بھی فرمایا جب تو اپنے آپ کو ہمارا غلام کہتا ہے, ہمارا ماننے والا کہتا ہے, تو ایسے کام کرتا کیوں ہے لوگ تیرے پہ دروازے بند کرتے؟ یعنی بزم حسین کا مقصد کسی کی دلداری نہیں ہے. ایک بات اپنے پلے باندھے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اسی مجلس میں شرکت ہی آپ کی شفاعت کا ذریعہ کرا. ایسی بات ہے ہر انسان عمل کر رہا ہے, کوئی نہیں پتا کون سا عمل قبول ہے خدا کو. ہو سکتا ہے اسی مجلس میں شرکت ہی آپ کی شفاعت کا ذریعہ کراتا ہے. عاشور کی صبح ہے, ساری رات شب عاشور مجتہدین کے گھروں میں مجلس پڑھنے والے علی اکبر کوثری بڑے پائے کے عالم ہیں, مجتہدین کے گھروں میں مجلسیں پڑھتے ہیں. عاشور کی صبح بچوں نے کہا آقا صاحب ہمارے یہاں بھی حضرت خانے میں مجلس پڑھے, بچوں کی مجلس رکھی ہے ہم نے, 20-25 بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اب میں اتنا فیمس اور پاپولر خطیب کہ جو مراج اعظام کے گھروں میں مجلس پڑھنے والا, چھوٹے بچوں نے مجلس رکھی, اب میں ان بچوں کے آگے میں کیا مجلس پڑھوں گا؟ کہا بیٹا میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا. کہ ٹھیک ہے آپ آئیں. مجلس شروع ہوئی, وہ کہتا ہے مجھے خود نہیں پتا میں نے کتنی دیر مجلس پڑھا. مجلس پڑھ کے جانے لگے. ان بچوں نے کہا آقا صاحب ذرا ٹھہر جائیں, آپ کے لیے ہم نے چائے بنائی ہے. قہوہ چائے تھی جو تھوڑی ٹھنڈی تھی. انہوں نے 2 گھونٹ پیا ہے. اس کے بعد اس منبر کے پاس کب کو رکھ کے گھر آ کے سو گئے. ساری رات کے جاگے ہوئے تھے. عاشور کی صبح مجلس پڑھ کے جب اپنے گھر گئے تو کہتے ہیں جناب سیدہ کونین سلام اللہ علیہا نے فرمایا جناب سیدہ نے فرمایا عالم دین تیری پوری زندگی میں تیری اس مجلس کو ہم نے قبول کیا, لیکن ذرا ایک فعل ہمیں پسند نہیں آیا. جانتا ہے یہ جو چائے تیرے لیے بنائی گئی تھی کس نے بنائی تھی؟ فاطمہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے بنائی. یعنی لوگ ہمارا احترام کرتے اسی لیے ہیں کہ امام حسین کے ذاکر ہونے کی وجہ سے, اور امام حسین کے ذاکر ہونے کی وجہ سے میں ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں. بانی مجلس کی اتنی توفیق نہیں ہے میں کہوں بھائی اتنی نیاز دو گے تو تمہاری مجلس پڑھوں گا, اتنی نیاز نہیں دو گے تو میں مجلس نہیں پڑھوں گا. نیاز نہیں ہو گئی, کاروبار تجارت ہو گئے. وہ مجلس کہ جو انقلاب کا باعث ہے, وہ مجلس کہ جو شفاعت کا باعث ہے, وہ مجلس جو امام کی خوشنودی کا باعث ہے, اس کو بازار تجارت بنا کے رکھتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں لیکن کرنے والے کر رہے ہیں. اتنی مجلس دو گے تو دوں گا. امام حسین کل بھی مظلوم تھے, امام حسین آج بھی مظلوم تھے. اگر کوئی مجھے نیاز نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتا کسی کو, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو منع کر دوں یا پڑھنے والا اس کو منع کر دے. نہیں جی میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی جو مجھے نیاز دے گا اس کی میں مجلس پڑھوں, جو مجھے زیادہ نیاز دے گا میں اس سے خوش ہو جاؤں, اور جو بیچارہ مجھے کم دے گا تو میں اس سے منہ بنا کے بیٹھ جاؤں. تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا میں مجھے ملا نہ آخرت میں کیا ملے. لہذا آپ دیکھیں یہی سرگودا ہے آپ کا, یہی سرگودا ہے. یہاں پر بھی ایک ذاکر ہے غمگین خان کے نام سے مشہور, آج بھی اس کی قبر پر لکھا ہوا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جس کا جنازہ امام رضا علیہ السلام نے خود پڑھا ہے. یہی پنجاب کا علاقہ ہے. اب ظاہر سی بات ہے جو جتنا مخلص ہوتا ہے نا لوگ اس کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے وصیت کی بھی تھی, ہر مجلس میں وہ امام رضا کا تذکرہ کرتا تھا اور کہنے لگے بھائی جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ کوئی سید نہیں پڑھے گا, کوئی شیخ نہیں پڑھے گا, کوئی عالم نہیں پڑھے گا, امام رضا علیہ السلام خود تشریف لائیں گے. لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے کہاں امام رضا اور کہاں تو ہے نا جی. یعنی جو جرمٹ میں آئے لشکر لاؤ لشکر میں آئے تو ہم سمجھتے ہیں بابا بڑا عالم ہے جی, بہت بڑا عالم ہے. جو بیچارہ اکیلا آیا اکیلا چلا گیا ہماری نظر میں لکیر کا فقیر ہے. لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے, طنز کیا کرتے تھے. وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا. جس دن اس کا انتقال ہوا اچانک ایک صاحب آگے بڑھے جنازے کے لیے, آندھی طوفان آ گیا, فوراً بارش شروع ہو گئی, طوفان شروع ہو گیا. اچانک امام رضا علیہ السلام تشریف لائے اور جو پڑھنے کے لیے جا رہے تھے ان سے فرمایا میں اپنے ذاکر کا جنازہ خود پڑھوں گا اس کی وصیت کے مطابق. یعنی امام پہ اتنا یقین تھا,
امام رضا علیہ السلام نے اس کا جنازہ پڑھایا. آج بھی اس کی قبر ہے سرگودا میں. اگر جا کے دیکھنا ہے تو آپ سوشل میڈیا میں بھی موجود ہے اور ریئل میں بھی موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزم عذاب یہ شفاعت کا ذریعہ بھی قرار پا سکتا ہے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے گا جی جس نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, نفیس لباس پہنے ہوئے ہیں, جس کی جیب میں تھوڑے پیسے ہیں, ہماری نظر میں اس کا مقام ہے. اور جو بیچارہ غریب ہے, مفلس ہے, یا اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے, ہماری نظر میں وہ لکیر کا فقیر ہے. ہو سکتا ہے خدا کی نگاہ میں اس کا مقام زیادہ ہو. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھیں, بزم حسین میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں, کوئی امیر غریب نہیں. ایک جگہ پہ میں مجلس پڑھنے گیا, ایک صاحب کہنے لگا آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میں نے کہا جی میں نہیں جانتا آپ کون. ایک صاحب کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ میں نے کہا بھائی جب آپ بزم حسین میں آئے تو اپنے جو اسٹار ہیں, اپنا عہدہ ہے, اپنا رتبہ ہے, یہ سب امام بارگاہ کے دروازے کے باہر چھوڑ کے آؤ. یہاں پہ امام حسین کی حیثیت سے, امام حسین کے عزادار کی حیثیت سے آپ نے اب مجلس میں آگے آپ بولو جی میں تو جنرل ہوں, میں کرنل ہوں, میں بلا ہوں, میں پستان ہوں. بابا ہمیں کیا پتا تم کون ہو؟ آپ کی حیثیت اتنی ہے کہ امام حسین کی سوگوار ہے, بس. اس سے آگے آپ کو کوئی مقام نہیں. ظاہر سی بات ہے اگر ہر آدمی اگر اپنا جو ہے نا اسٹار دکھانا شروع کرے گا تو یہ بزم حسین نہیں ہو گیا, گویا یہ جو ہے نا کوئی آفس ہو گیا, کوئی ادارہ ہو گیا. بھائی یہ ایسی انڈسٹری ہے, پوری دنیا میں ایسا ڈسپلن نہیں ملے گا جو ذکر حسین میں ملے گا. امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے, صلوات پر محمد والی. جس کسی نے امام حسین کا احترام کیا گویا اس نے رسول اللہ کا احترام کیا. جس نے رسول اللہ کا احترام کیا گویا اس نے حضرت فاطمہ زہرا کا احترام کیا. شاید کبھی حر جو ہے, کبھی بھی حر کربلا کے شہداء میں نہیں ہوتا, مگر ایک عمل حر کا ایسا ہے جو حر کو کربلا کے شہداء میں شمار کر دیا. امام حسین نے اپنے شہیدوں میں شمار کر لیا. جب حر نے امام حسین کا راستہ روکا تو حر نے امام حسین کی گھوڑے کی لگام کو تھاما. امام حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر نے جواب دیا آپ کی ماں وہ ہے کہ میں وضو کے بغیر نام بھی نہیں لے سکتا. جس کسی نے یعنی علامہ اسماعیل دیوبندی علی اللہ مقامہ ہو, اگرچہ تھے دیوبند کے بہت بڑے عالم تھے, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے شیعہ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا میں شیعہ ایسا ہوا, میں شیعوں کو گالیاں دیا کرتا, برا بھلا کیا تو کہا کرتا ہے. میں جس گاؤں میں اسپیچ کرنے کے لیے گیا تھا وہاں پہ مجھے بتایا گیا کہ اس گاؤں میں ایک سید ہے تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے دیہاتی کلچر کا جو سلسلہ ہے کہ وہ دھوتی پہنا ہوا ایک سید ہے, قمیض پہنا ہوا ہے اور ایک کالی پگڑی سر پہ باندھی ہوئی. بوڑھا ایک آدمی ہے, اس نے مجھے سلام کیا. اس نے کہا مولانا میں پڑھا لکھا بندہ نہیں ہوں, میں ایک عام سا دیہاتی سید ہوں, لیکن میں آپ سے 2 یا 3 سوال کروں گا, آپ نے ہاں یا نہ میں مجھے جواب دوں. کہاں پوچھو. اچھا میں اتنی حقارت سے اس سے بات کر رہا تھا, لیکن اس سید کی عاجزی اور انکساری کو دیکھ کر میں خود شرمسار بھی ہوا. اس نے مجھ سے پوچھا کیا رسول کی کوئی بیٹی بھی تھی؟ کہا کیا اس کا نام فاطمہ تھا؟ کیا وہ دربار بھی گئی تھی؟ کئی شیعوں کی روایت ہے. مولانا میں نے بحث نہیں کرنی, میں یہاں بحث کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں, آپ ہاں یا نہ میں بتائیں. رسول کی بیٹی فاطمہ دربار گئی تھی؟ کہاں دربار گئی؟ کیا اس نے اپنا کوئی حق بھی مانگا تھا؟ کہا بندہ نہیں تھا. کہا میں نے آپ سے بحث نہیں کرنی, میں نے آپ سے مناظرہ نہیں کرنا, میں نے ہاں یا نہ میں پوچھنا ہے. کہا رسول کی بیٹی دربار گئی. کہا اس نے کوئی مطالبہ بھی کیا تھا؟ کہا مطالبہ کیا تھا. کہا مسلمانوں نے دیا بھی تھا؟ کہا مسلمانوں نے نہیں دیا. تو سید کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے سر سے پگڑی اتاری اور کہنے لگا ہمارے گھر میں دروازے پر کمی کی بھی بیٹی آ جائے نا, ہم خالی ہاتھ نہیں چھوڑیں, خالی ہاتھ نہیں بھیجتے. یہ پتہ نہیں کیسے مسلمان تھے, رسول کی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجا. ایک مرتبہ وہ سید تو چلا گیا, لیکن میرے وجود میں ایک سمندر طوفان برپا کر کے چلا گیا. کا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے, میں در اہل بیت کا مجاور ہوں. یقیناً مدینہ ایک ایک صحابی کے دروازے پر حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کے فاطمہ زہرا گئی ہے. پہلی مبلغہ ولایت امیر المومنین فاطمہ زہرا ایک ایک صحابی کا آواز دیتی ہیں, اے میرے بابا کے صحابی
گواہی دے غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ کے مجمع میں میرے شوہر علی کو جو ہے مومنین کا امیر بنایا تھا. کسی نے کہا سیدہ آپ کے بابا بہت دور تھے, آپ کے بابا مجھے نظر نہیں آئے. کسی نے کہا سیدہ آپ کی شور اتنا تھا, آپ کے بابا کی آواز کانوں میں نہیں آئی. تو ایک مرتبہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بدعا کری ہے, پروردگار جنہوں نے حق کو چھپایا. علامہ شاہ الجوادی فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی غدیر کے واقعے کو چھپایا تو ایسے صحابہ بھی تھے جن کے چہروں پہ برس کے دانے گھوڑے نکل گئے تھے, جو عمامے بھی چھپا نہیں سکتے تھے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے غدیر کو چھپایا. مگر کہتے ہیں کہ 3 جمادی الثانی وہ دن ہیں, 10 محرم کا دن وہ ہے کہ جس دن ماؤں کے سامنے بچے ذبح کیے گئے. مگر 3 جمادی الثانی وہ دن ہیں کہ جس دن بچوں کے سامنے ماں کو تماچے مارے گئے. حسن و حسین اس گلی سے نہیں گزرتے تھے جس گلی میں اس ظالم کا گھر تھا. جناب سیدہ ٹھیک طرح سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. ظالم نے جو تلوار کا دستہ مارا نا, تو ایک مرتبہ وصیت کرتی ہیں, یا علی, وقت آخر جناب سیدہ نے وصیت کری ہے, یا علی میرے بیٹے حسین کا خیال رکھنا. یا علی میرا بیٹا حسین رات کو پیاس لگتی ہے, اس کو وہ پیاسا نہ رہ جائے. کتنا خیال ہے زہرا کو, فاطمہ زہرا کو کتنا خیال ہے اپنے حسین کا. یا علی میری بیٹی زینب ام کلثوم ہے, اس کو چھڑکیے گا نہیں. یا علی فاطمہ کلابی ہے, ام البنین کا نام ہے فاطمہ کلابیہ. یا علی فاطمہ کلابیہ میرے بچوں کو بہت عزیز رکھتی ہے, میرے دنیا سے جانے کے بعد فاطمہ کلابیہ سے نکاح کیجئے گا. یا علی میرے بچوں کو بھی ٹائم دیجئے گا. یا علی میرے بچوں کو چھڑکیے گا نہیں, میرے بچوں سے خفا نہیں ہوئیے گا. یا علی آپ فاطمہ کلابیہ سے عقد اس لیے کریں کیونکہ یہ جو ہے اس کے بطن سے جو ہے میرا عباس دنیا میں آئے گا, وہ عباس کے جو میرے حسین کا ناصر ہوگا, جو میرے حسین کا محافظ ہوگا. تو فاطمہ زہرا وصیت کرتی ہیں اور کہتی ہے کہ جب کبھی رات کو حسین کو پیاس لگے نا, میں نہ ہوں زینب, اگر تیرے بابا سوئے ہوئے ہو یا تیرے بابا موجود نہ ہو تو کبھی بھی اپنے بھائی کی پیاس سے غافل نہ رہنا. ایک مرتبہ جناب سیدہ فرماتی ہے جب تک تسبیح کی آواز آ رہی ہے سمجھنا میں دنیا میں ہوں, جب تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا اپنے بابا سے دور پہنچ چکی ہوں. جب تسبیح کی آواز آنا بند ہوئی نا تو ام سلمہ اور فضہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. مسجد میں علی کو بلا کے لائے, یا علی آج کے بعد مدینے والے کبھی بھی شکایت نہیں کریں گے آپ سے. مدینے والے شکایت لے کے آئے تھے نا, یا علی زوجہ سے کہو یا دن میں رویا کریں یا رات کو رویا کریں, دن میں روئے تو رات کو ہم سو جائیں, رات کو روئے تو ہم دن میں سو جائیں. تو ایک مرتبہ مدینے سے باہر علی نے حجرہ بنایا بیت الحضور کے نام سے, جہاں حسن حسین کو لے کے جاتی تھی اور مصائب پڑھتی تھی. بابا ابھی تو آپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا, مسلمانوں نے وہ ظلم و ستم زہرا پہ کیے ہیں, اگر سیاہ روشن جو ہے چاند اور سورج میں پڑھتے سیاہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتے. اس کے بعد جو ہے قبر رسول کی زیارت کے لیے جاتی ہیں جناب سیدہ رات کی تاریکی میں. جب وقت آخر جو ہے جناب سیدہ کی شہادت کی خبر دی نا, اور رات کی پہر ہے, جناب سیدہ کا جسم اتھر ہے, علی نے غسل دینا شروع کیا. جب شکستہ پہلو کا زخم دیکھا نا, علی بھی چیخ مار کر روتے ہیں, خدا کی قسم فاطمہ زہرا نے مجھے شکستہ پہلو کے بارے میں نہیں بتایا تھا. مسلمانوں کا ظلم و ستم اتنا تھا, دیوار اور در کے درمیان سیدہ بنت رسول پس کے رہ گئی. اور جب جناب محسن شہید ہوئے, فاطمہ زہرا کا جنازہ تیار ہوا, بچوں سے کہا بچوں ماں کا دیدار کرو. سب سے پہلے حسن مصطفیٰ گئے, ماں کی یعنی ماں کی تربت سے لپٹ کے جو ہے رونے لگے, اماں حسن مصطفیٰ کا سلام قبول کر. زینب گئی ہے ماں سے لپٹ گئی, ام کلثوم گئی ماں سے لپٹ گئی, یعنی تمام بچے چلے گئے ماں سے لپٹے, مگر کہتے ہیں حسین نہیں جا رہا, آجا بیٹا حسین آجا ماں کا دیدار کر. ایک مرتبہ ماں کہتے ہیں ہمیشہ ماں نے ہاتھ پھیلا کے مجھے بلایا, جب تک اماں مجھے ہاتھ پھیلا کے نہیں بلائے گی حسین نہیں جائے گا. تو کہتے ہیں کفن کے بند ٹوٹے ہیں. اس کے بعد فاطمہ زہرا نے ہاتھ پھیلا کے کہا آجا کربلا کے قریب حسین آجا, جب تو مقتل کی سرزمین پر زخمی ہو کر گرے گا میرے لال, تیری ماں تجھے اپنی جو ہے آغوش میں لے گی, اور جب تو زخمی ہو کر گرے گا کربلا سے شام, شام سے کوفہ کے درباروں بازاروں میں میری بیٹی زینب کبریٰ خطبے دے گی. اس وقت ڈھارس کے لیے علی بھی ہوں گے, فاطمہ زہرا بھی ہوگی. الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين عذر من قلنا ينقلبون. قال اللہ ہماری قلیل سی کاغذ میں درگاہ دوں کو منظور فرما. پروردگار روز معاشر اس مجلس کو
بانی مجلس کے مرحومین اور ہم سب کے مرحومین اور شہداء کی شفاعت کا ذریعہ فراہم فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کا انسان و شمار فرما۔ میرے اللہ جتنے بھی ہاتھ تیری درگاہ میں بلند ہیں ان کی کل مومنین کی حاجت روائی فرما، بانی مجلس کی تمام مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار مومنین کو تمنی ہے ایران عراق کی زیارت کے لیے، ہم سب کو روزہ باب اللہ حسین کی زیارت نصیب فرما، روزہ محشر کی شفاعت سے برآمد فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے مومنین علی ہیں، بیمار ہیں، زخمی ہیں، مجروح ہیں، ان تمام کو صحت یابی عطا فرما۔ پروردگار عادت زیادہ پاکستان سیلاب کی زد میں ہے، سیلاب زدگان میں جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہیں، پروردگار ان تمام کی روحانی غیبی مدد فرما۔ پروردگار امام کی نظر کرم ہم پہ شامل حال ہو، ماتم حسین